اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 27 اگست 2023 9 صفر المظفر سن 1445 ہجری، ہم جامعہ حبیبہ للبنات بن حافظ جی ضلع میانوالی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جو دنیا داروں کی نظر میں دیندار سمجھے جاتے ہیں، یعنی علماء، طلباء یا عالمات، طالبات، ہم دنیا داروں کی نظر میں دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا دے۔ ہمارے اندر بھی کچھ بنیادی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم اس طرح کی مجالس میں ان کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، ان کا ادراک کریں اور پھر ان کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ انہی بنیادی کمزوریوں میں ہماری کمزوری ہے اعمال کی پابندی نہ کرنا، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے مان لینے اور زبان سے پڑھ لینے کے بعد، یعنی اللہ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ کی ختم نبوت کا دل و زبان سے اقرار کر لینے کے بعد مسلمان مرد و عورت پر جو سب سے بنیادی فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سستی مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسے منافقین کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ان کا مقصد اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا تھا۔ منافقین کی علامات میں یہ بیان کیا گیا، اور مومنین کی علامات میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کامیاب ہیں، اور مومنین کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع سے، عاجزی سے، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، وقت کی رعایت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال کی کمزوری ہے اسے ہم نے دور کرنا ہے، اور اعمال میں سب سے سردار عمل نماز ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم ذہنوں میں اتاریں اور تجدید عہد بھی کریں کہ اس میں جو غفلت ہے وہ نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو پہلی ترجیح ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں۔ جب انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کبھی تو بڑا وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے بسا اوقات نماز قضا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے اور بندے کو مستعد ہو جانا چاہیے۔ اور ویسے جو اقامت صلاۃ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا، اور اہل ایمان کی نشانیوں میں جو بتلایا وہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔
قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ وقت کی پابندی اور دیگر شرائط اور فرائض واجبات سب کا خیال کر کے اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لے کر کہ ہم کس طرح نمازی ہیں، کتنی ہمارے اندر پابندی ہے، جو ہے اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کوئی غفلت ہے تو اس پر استغفار کریں اور اسے ہم دور کرنے کی کوشش کریں، ہر نماز کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اہم سمجھیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی شرعی عذر کی بنیاد پر نماز رہ جائے تو اس کو لوٹانے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ اگر وقت سے رہ جائے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ قضا کرنی ہی پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں سفر میں کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے کہ نماز رہ جاتی ہے تو ہم اس کو اتنا اہم سمجھیں کہ جب تک اس کی قضا نہ کریں تو ہمیں چین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ توحید کے بعد سب سے اہم حکم اس کا ہے، اور اس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین نے کئی بار، ایک بار نہیں، اگر اللہ ایک بار بھی فرما دیتے تو اللہ کا آرڈر ایک بار بھی مومنین مومنات کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا حکم کئی بار آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور کہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ بار بار اس کا حکم، یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے کئی بار، اور ایک بار تو عجیب الفاظ میں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ بہت عجیب و غریب انداز میں نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، اس کا مطلب ہے کہ نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ نماز نہ پڑھنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے غدار ہیں، مشرکین ہیں۔ مشرک تو غدار ہوتا ہے نا، مسلمان وفادار ہوتا ہے جو اللہ سے توحید میں وفا کرتا ہے۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، گویا نماز چھوڑنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ہمارے ہاں محدثین نے، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا حدیث کا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا، اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گئے۔ تو کتنی سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر، اور یہ ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا، اور جس نے کئی نمازیں لگاتار چھوڑ دی تو بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ اس اہم ترین عبادت میں غفلت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، مرض الوفات میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجے کی کمزوری طاری تھی اور شدید ترین بخار تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوعب کما یوعب الرجلین، کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جیسے جتنا تم میں سے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بلا تشبیہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہمیں 104 پہ بخار ہوتا ہے نا تو حضور علیہ السلام کا بخار 208 پہ ہوتا تھا، اتنا شدید، اور مرض الوفات کا شدید ترین بخار اور شدید ترین بیماری مشہور ہے، اور بخاری تک ہماری مین کتابوں میں ہے۔ ان حالات میں جب ایک دن قدر آفاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں نماز کے لیے مسجد میں آئے کہ ایک ہاتھ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ مبارک جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا، اور آپ کے مبارک پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے، لیکن اس انداز میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر
امت کو امامت بھی کروائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ کھڑے ہونے کا حکم فرما کر ان کی خلافت اور ان کی امامت کی تصدیق بھی فرمائی۔ تو یہ جو عمل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جہاں ہمارے عقیدے کی اصلاح کی کہ میرے بعد ابوبکر ہی امامت کا سب سے پہلا مستحق ہے، وہاں یہ بھی بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اتنی شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ نے اس کا اہتمام گھر میں تو فرمایا ہی ہے، لیکن جب قدر افاقہ ہوا تو آپ نے باقاعدہ طور پر مسجد میں آ کر اس فریضے کو ادا کیا ہے۔ اور آخری جو وصیتیں فرمائیں اس میں بھی یہی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بچہ مار دیا گیا اور شدید زخمی تھے، آخری جو 2-3 دن آپ کے گزرے ہیں، تو غشی طاری ہو جاتی اور جب ہوش آتا تو فرماتے نماز، اور انہیں نماز کے لیے تیار کیا جاتا، پھر غشی ہو جاتی، لیکن جب بھی ہوش آتا تو فرماتے لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، مجھے نماز پڑھاؤ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ اہمیت ہے اس فریضے کی کہ اس انداز میں بیمار ہے کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب ان کا علاج کوئی نہیں ہے، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور یکے بعد دیگر کئی وار کیے تھے ابو لؤلؤ و فیروز مجوسی ملعون نے، پیٹ مبارک زخموں سے چور تھا، لیکن اس کے باوجود نماز کا یہ اہتمام کہ بار بار فرماتے تھے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا۔ اور یہی وہ فریضہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جان دی ہے، سر کٹایا ہے، لیکن چلتی تلواروں کے سامنے اور برستے تیروں کے سامنے بھی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ تو ہمیں سبق دیا، امت کے لیے یہ ہستیاں آئیڈیل ہیں، امت کے لیے اسوہ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ آئیڈیل ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور سارے صحابہ ہمارے لیے ایمان و عمل کا معیار ہیں، اور ان کے ہاں یہ اہتمام ہے کہ موت سامنے ہے مگر نماز قضا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا کہ اس فریضے کی اہمیت کتنی ہے۔ تو یوں نہیں کہ بس وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو کوئی بات نہیں، تو ایسا کرنے والا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسا کرنے والا مرد ہو یا ایسا کرنے والی عورت ہو جن کے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہ رہے تو وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو بدعملی ہے، جو گناہ ہے، ظاہر ہے نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد، عقیدے کے گناہوں کے بعد عملی دنیا میں ترک صلاۃ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا کہ گناہ کا اثر اگر بندہ اس کی تلافی اور توبہ نہ کرے، تلافی یہ ہے کہ اگر نماز رہ جائے تو قضا کر دے اور پھر توبہ بھی کرے، اگر بندہ گناہ کرے اور تلافی اور توبہ نہ کرے تو اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اکابر نے لکھا کہ بسا اوقات اس کا اثر دنیا میں موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور وہ موت کے وقت ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بسا اوقات نماز کے ترک صلاۃ اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے اور اس کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے اس گناہ کی نحوست موت کے ٹائم ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس موت کے وقت ایمان نہ ہو، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، اس کے لیے تو کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھیں کہ یہ اس کا اہتمام جو بھی کرے، مرد کرے عورت کرے، اہتمام اس کا کرنے والے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایمان پر خاتمے کی گارنٹی بھی ہے، جنت کے داخلے کی گارنٹی بھی ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے
جب بندہ مرنے لگتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر یوں ہوتا ہے کہ یوں ہی موت کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ عالم دنیا غائب ہونے لگتا ہے اور عالم آخرت سامنے آنے لگتا ہے۔ یہ جو مرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں نا اس کی نظر ٹھکانے لگ گئی، وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ آخرت کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ انہی میں گم ہو کے بندہ رہ جاتا ہے۔ تو جب عالم دنیا غائب ہونے لگتا ہے اور عالم آخرت سامنے آنے لگتا ہے تو شیطان آخری حربہ استعمال کرتا ہے ایمان چھیننے کا، اس لیے کہ بندے کے پاس، مرد کے پاس، عورت کے پاس، ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اور شیطان آخری وقت تک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ سرمایہ چھین لیا جائے۔ تو آخری وقت میں جو اس کا آخری اور بہت خطرناک حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پیارے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کے بھائی چلے گئے، بہنیں چلی گئی، ان کی شکل میں وہ آتا ہے، اس لیے کہ شیطان بہت ساری شکلیں بنا سکتا ہے، صرف حضور کی شکل نہیں بنا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک صورت کو اللہ نے اتنا کامل اور اکمل بنایا کہ آپ نے فرمایا شیطان سب کی صورت بنا سکتا ہے، میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو ان کی شکلوں میں آ جاتا ہے اس مرنے والے مرد یا مرنے والی عورت کے پاس، اور انہیں کہتا ہے کہ یہ جو تم نے سن رکھا ہے کہ قبر ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے اور آخرت ہے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، یہ جو ساری لوگ تمہیں باتیں کرتے تھے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ اس کے کہنے پر منکر ہو جائے تو اس کا ایمان تو گیا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بعض مرنے والوں کو کہ وہ اس طرح کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا فلاں تو آ گیا، فلاں تو آ گئی، جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں ان کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں آتے، وہ شیطان کی صورت میں آیا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی نمازی مرد یا عورت کے پاس شیطان اس شکل میں آتا ہے تو فوراً اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جو ہی شیطان آئے اسے دھکا مار دے۔ تو یہ جب نمازی کے پاس آتا ہے تو وہ فرشتہ سے دھکا مار دیتا ہے کہ دفعہ ہو جا بدبخت، اس نے پوری زندگی اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا، اب تو ایمان لوٹنے آیا۔ تو شیطان کو اس شکل میں اس کے سامنے نہیں آنے دیتا۔ تو اس طرح میرے اور آپ کے ایمان پر پہرا دلوایا جاتا ہے نماز کی برکت سے۔ اور اسی طرح ایک گارنٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے خود اللہ نے دے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے حدیث قدسی ہے، یعنی قرآن تو نہیں لیکن پیغام اللہ کا ہے، اور زبان مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کی امت کا جو بھی شخص، مرد ہو یا عورت، جو صاحب ایمان یا صاحبۃ الایمان 5 وقت نمازیں اہتمام کے ساتھ زندگی میں ادا کریں گے، جو ان میں غفلت نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں بتلایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل ہی کوئی مشقت نہیں ہے، آسان کام ہے، اللہ توفیق دے دے۔ لیکن اس پر اتنی بڑی گارنٹی کہ اللہ فرما رہے ہیں میں وعدہ کر رہا ہوں، احکم الحاکمین کا وعدہ ہے، جہاں خلاف ورزی کا امکان ہی کوئی نہیں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو اہم سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کی اہمیت کے لیے یہ بھی سمجھیں کہ سارے احکام اللہ کے مبارک ہیں، اہم ہیں، محتم بالشان ہیں، لیکن سارے احکام دیے حضور کو رب العالمین نے عطا فرمائے تو حضور فرش پر موجود تھے، اور جب نماز والا حکم اور تحفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو پہلے اپنے حبیب کو فرش سے اٹھایا، عرش پہ بلایا، اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ گویا رب نے بتلا دیا جتنا زمین سے عرش بلند ہے نا، اتنا ہی سارے اعمال میں نماز کا مقام بلند ہے، اور پھر 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے پر حضور علیہ السلام درخواست کرتے رہے اور کمی ہوتی رہی، اور 50 کے بدلے میں رہ گئی 5۔ تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ ابھی بھی بہت ہیں، میری امت نے 2 میں سستی کی، آپ کی امت 5 کیسے پڑے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ سے کمی کرواتے ہوئے حیا آتی ہے کہ 50 سے 5 کروا لیں، ان میں بھی کمی کروا دوں، تو ابھی نہیں۔ تو جب یہ 5 رہ گئی نا، اب اللہ کی طرف سے 2 ضابطے اتارے گئے۔ ایک ضابطہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک کے بدلے میں 10 دینا کم از کم بارگاہ الہی کا ضابطہ ہے، ایک کے بدلے میں 10۔ اس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک کے بدلے میں 700، اور اس سے بھی بڑھتا ہے کام، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ لیکن بارگاہ الہی سے جو عطا ہوتی ہے اس کا کم از کم، اس کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ ایک کے بدلے میں 10۔ ایک ضابطہ یہ ہے، اور دوسرا ضابطہ 26ویں پارے میں سورۃ القاف اور اس کے دوسرے رکوع کی آخری آیت ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری باتیں، ہمارے قول و قرار، ہمارے فرامین ارشادات بدلتے نہیں ہیں۔ ان 2 قوانین کی روشنی میں آپ سمجھیں، ایک قانون یہ ہے کہ ہمارا قول بدلتا نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں۔ ان 2 ضابطوں کی روشنی میں آپ سمجھیں، اللہ نے جو 50 نمازیں عطا فرمائی، وہ فیصلہ ہماری طرف سے اس میں ترمیم ہوئی، ہمارے لیے تو اس میں کمی ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں کم از کم، اس لیے فرمایا گیا میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دو، یہ کمی آپ کی طرف سے آ گئی، 50 کے بدلے میں آپ نے پڑھنی تو 5 ہیں، لیکن ہماری عطا میں کمی نہیں آئی، آپ کی امت اگر 5 بھی پڑھتی رہے گی تو کم از کم 50 کا ثواب پاتی رہے گی۔ تو اللہ کی رحمت کا سمندر و دریا بہہ رہا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں نہیں کہ وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہیں ملا تو نہ پڑھی۔ اس طرح کا مسلمان یا اس طرح کی مسلمان عورت ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ ایک نماز پڑھ لیں تو دوسری نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اور خواتین کو مخصوص ایام میں نماز کی رخصت دے دی اللہ نے، لیکن اس کے اختتام پر وہ فکر مند رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طہارت موجود ہو اور ان کی نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ صحابیات کی سیرتوں کو اس مسئلے میں آپ کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس قدر فکر مند رہتی تھیں، اور اس طرح کے مسائل کی تفصیل کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں بہت کچھ لکھا ہے، اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں کسی حال میں بھی جب نماز فرض ہو جائے تو اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شریعت نے احکام میں نرمی کر دی، لیکن نماز کو کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا کہ آپ چھٹی ہے چلو آپ نماز جو ہے نا وہ بالکل پڑھے نہیں، بس چند ایام کے علاوہ نماز کی چھٹی نہیں دی۔ بیماری ہے، سفر ہے، ترمیم کر دی کہ 4 فرض 2 پڑھ لیں لیکن پڑھیں صحیح۔ اسی طرح بیماری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن چھٹی نہیں۔ اسی طرح پانی نہیں استعمال کرتے تیمم کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ پانی نہیں استعمال کرنا چونکہ وضو نہیں کر سکتے تو نماز ہی نہ پڑھیں۔ ایسے نہیں، ترمیم کر دی، احکام میں نرمی کر دی، لیکن یہ نہیں کہ بالکل نماز کی چھٹی دے دی ہو۔ ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس پر پھر اجر و ثواب تو بہت ہے، بہت اجر و ثواب بتلایا۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو مسلمان، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، ہمیں الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت ہے۔ اگر ہماری عبادت سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو کیا بات ہے۔ مسلمانوں کے امت کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو امت کے اچھے اعمال پر حضور کو خوشی ہوتی ہے، اور برے اعمال پر حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے اچھے اعمال پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، ہماری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و الم نہ پہنچے، ہماری وجہ سے حضور رنجیدہ نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی ہم نمازوں کا پوری طرح اہتمام کریں۔ اس میں کیونکہ یہ اسلام کا، دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے ستون گر جائے تو بلڈنگ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے نا، اسی طرح نماز دین کا ستون ہے۔ یہ اگر زندگی سے ختم ہو جائے تو آپ کے ایمان اور اسلام کو، میرے ایمان اور اسلام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ بہت اہم ترین فرض ہے اللہ کی طرف سے مسلمان مردوں پر، عورتوں پر۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ مسلمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس درجے میں مسلمان ہیں، نماز ہماری زندگی میں کتنی ہے، کتنی نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر کریں، نہیں ہے تو اس پر استغفار کریں اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کا اہتمام لائیں۔ یوں تو نہیں کہ مدرسے میں ہیں تو نماز ہو رہی ہے 5 وقت نماز، اور گھر میں چھٹی چلی گئی تو نماز بھی چھٹی پہ چلی گئی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ نماز اللہ کی رضا والی تو نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، نماز اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو ثواب ہوگا۔ نماز اگر معلمات کے ڈر سے ہوگی اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بیٹیوں، دل میں یہ عہد کرو کہ نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یوں نہیں کہ اساتذہ یا معلمات کے ڈر سے پڑھنی ہے اور وہ نہ ہوں تو پھر نہیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں۔ مومن مرد ہو یا عورت، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اس میں روح ہوتی ہے، اور اگر مومن مرد یا عورت کے عمل سے اللہ کی رضا نکل جائے تو وہ عمل ایسا ہوتا ہے جیسے بندے سے روح نکل جائے تو بندہ میت شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی عمل سے نیت نکل جائے اچھی، اللہ کی رضا والی نیت جب عمل سے نکل جائے تو عمل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی لائیں، نیت بھی صحیح ہو کہ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور مومن مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اصل کامیابی یہی ہے کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کے پاس دنیا کی ریل پیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا ایمان کے بعد سب سے اہم ترین ذریعہ نماز ہے۔ اس کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اہتمام کریں پوری طرح۔ تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام صلاۃ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔